الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. حاضرین و سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی تفسیر آج کا ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. This book has no doubt in it. آیت کی تفسیر سے پہلے آیت میں موجود جو چند اہم الفاظ ہیں ان کی توضیح سب سے پہلے ہوگی. یعنی ذالک الکتاب اور ریب، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں. ذالک یہ عربی زبان میں یہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے، اور اس کا معنی ہے وہ. قریب کے لیے جو اسم اشارہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ھذا ہے، جس کا معنی ہے یہ. لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کلام عرب کے اندر کہ کبھی ذالکہ کو اسم اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ذالکہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. تو گویا یہاں ذالکہ ھذا کے معنی میں ہے. دوسرا جو لفظ ہے اس جملے میں وہ الکتاب ہے. یہ کتاب مصدر ہے جو مکتوب کے معنی میں ہے. لغت میں، اصل لغت کے اندر اس کے معنی ملانے اور جمع کرنے کے آتے ہیں، اور اسی سے ایک لفظ عربی زبان میں ہے کتیبہ. یہ لشکر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور کتاب جو معروف معنوں میں جو کتاب ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتاب مختلف حروف کو جمع کرتی ہے. تو اس لیے حروف کے مجموعے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. اصل میں کتاب لکھے ہوئے صحیفے کو کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ لفظ خود قرآن حکیم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. مثلا نازل کردہ کلام، خط اور پیغام، اور فرض اور تقدیر، یہ مختلف معنی ہیں جن کے لیے یہ لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. تقدیر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کتاب کا، اور خط اور پیغام رسانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور مختلف معنی ہیں جن کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے. لیکن مشہور معنی کتاب الہی ہے. یعنی کتاب کا لفظ جب استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگی اللہ کی کتاب. جس طرح یہ لفظ کتاب قرآن حکیم کے لیے مستعمل ہے،
اسی طرح یہ لفظ گزشتہ الہامی کتابوں کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. جیسے یہ آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اب اس سے مراد اہل کتاب ہیں، لیکن وہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم نہیں ہے، بلکہ گزشتہ الہامی کتابیں مراد ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہود صحف انبیاء کے ہر صحیفے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صفر ہے سین کے ساتھ، اور اس کے معنی بھی کتاب کے ہیں. تو یہ وہی لفظ کتاب ہے جس کو صفر کہا گیا ہے. عیسائیوں نے جب اسفار کے مجموعے کو جب مرتب کیا اور اسے بائبل کا نام دیا، تو بائبل کے معنی بھی یونانی زبان میں کتاب ہی کے آتے ہیں. اب انہی صحیفوں کے لیے پھر لاطینی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوا اسکرپچر، اور پھر اس کے بعد انگریزی زبان میں بھی یہی لفظ اسکرپچر استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی کتاب ہی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تیسرا جو لفظ اس جملے میں ہے وہ ہے ریب، راب یریب سے، اور یہ مصدر ہے. اور یہ لفظ بھی عربی زبان میں اصل لغت کے اندر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شک اور گمان کے معنی میں، تہمت کے معنی میں، اور اضطراب کے معنی میں، بدگمانی، حاجت اور ضرورت وغیرہ کے لیے یہ ریب کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اس آیت میں ریب سے مراد شک شبہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں مفسرین نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے. تو یہاں جس کتاب کی طرف اشارہ ہے یعنی قرآن حکیم، وہ تو قریب ہے، پھر ذالک اس میں اشارہ بعید کیوں استعمال ہوا؟ یعنی یہاں ذالک الکتابوں کے بجائے ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب دور تو نہیں ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے قرآن حکیم کا. تو اس میں اشارہ قریب یہاں استعمال ہونا چاہیے تھا، ذالکہ کے بجائے ھذا استعمال ہونا چاہیے تھا. اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو ہم اوپر ذالکہ کی تحقیق کے حوالے سے جو بات کر چکے ہیں، کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ذالکہ اس میں اشارہ جو اگرچہ اس بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قریب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ ایسا وہاں پر ہوتا ہے جہاں مخاطب کو کوئی بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی اس سے پہلے کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو سننے والے کے ذہن میں مستحضر ہیں، موجود ہیں، تو ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. تو چونکہ وہ پہلے مذکور ہو چکی ہیں، وہ باتیں ذہن میں موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے وہاں ھذا کے بجائے ذالکہ کا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے ہے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی عظمت شان بیان کرنی مقصود ہوتی ہے. تو قریب کے بجائے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے
وہ مادی اور حصی طور پر قریب ہے، مگر اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس کی اپنی جو گرینڈنس ہے یا جو اس کی ہائی ویلیو ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بلند ہے۔ تو کسی چیز کی عظمت شان کو، اس کی گرینڈنس کو، اس کی ہائی ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات قریب کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی توضیح کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے۔ الکتاب میں جو الف لام ہے، اس کو یہ عہد کا ہے، مراد ہے ایسی کتاب جس کے اتارنے کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے، گزشتہ امتوں سے وعدہ کیا تھا، جس کا ذکر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی دیکھتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس امت میں ایک رسول بھیجنا، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی اس کا حوالہ ہے، اور اس کی بشارت جو ہے وہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی دے چکے ہیں کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس پر کتاب بھی نازل ہوگی۔ تو الکتاب سے مراد یعنی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یا گزشتہ امتوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ امام راضی بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب سے مراد یہ ہے ای الکتب الذی اخبر الانبیاء المتقدمون بان اللہ تعالی سینزلہ علی المبعوث من ولد اسماعیل، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث کرے گا۔ اور کتاب مقدس کی باب استثناء میں جو بشارت سابقہ انبیاء علیہ السلام کی زبانی موجود ہے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یعنی جس کا وعدہ اس سے پہلے کیا گیا تھا، اور اس کی وضاحت ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی کر چکے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ اب اس ترکیب کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ ہے اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، یعنی یہ وہی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے لا ریب فیہ۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایک ہی جملہ ہے، دو الگ الگ جملے نہیں ہیں، ایک مکمل جملہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں، یعنی جو دونوں ترجمے ہم نے کیے ہیں، ان میں ذالک سے پہلے ھذا پوشیدہ ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہے ھذا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، جس کی یہ خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ اب اس کے مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں اور وہ سب اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔
یہ انسانی کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، جیسا کہ مخالفین یہ دعویٰ کرتے تھے، تو لا ریب فیہ میں یہ بتا دیا کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو مضامین بھی بیان ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور ایک تیسرا مطلب بھی ہے لا ریب فیہ کا کہ اس میں شک نہ کرو، یعنی یہ ہے تو جملہ خبریہ ہے لیکن یہ انشاء کے معنی میں ہے، یعنی نہیں کے معنی میں ہے، یعنی شک نہ کرو، یہ مطلب بھی ہے۔ اب ایسی مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں، مثلا لا رفث ولا فسوق، جس کا معنی ہے حج میں فحش باتیں اور گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا جاتا ہے، اس کا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج میں فحش باتیں نہ کرو، گناہ کا کام نہ کرو۔ اب یہ تینوں مطالب یہاں پر درست ہیں لا ریب فیہ میں، یعنی اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے، یا اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہ کرو۔ یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک مضمون، اس کا منفرد اسلوب، اس کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین معیار، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو علمی اور سائنسی حقائق ذکر کیے گئے ہیں، جو انسان کے بارے میں ہیں، جو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہیں، اس میں وہ تاریخی واقعات اور قصص ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے محفوظ ہونے کا جو دعویٰ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اور اس جیسا کلام پیش کرنے کا جو چیلنج ہے جو اس کتاب نے دیا ہے، ایک ایک بات پکار پکار کر اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو بہت ابتدائی میں ہر قسم کے ظن، قیاس، وہم و گمان اور تذبذب سے نکال دیتی ہے، ایمان و یقین اور اطمینان کی لذت سے آشنا کرتی ہے، کیونکہ اس کا ہر دعویٰ مدلل ہے، ہر حقیقت مسلمہ ہے۔ اس کے بیان کردہ جو حقائق ہیں، جو مابعد طبیعت سے متعلق ہیں، یعنی اس دنیا سے ماوراء جو دنیایں ہیں ان سے متعلق ہیں، وہ ساری چیزیں ٹھوس علمی بنیادوں پر مبنی ہیں، اور ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، تناقض، انکنسسٹنسی بالکل نہیں ہے، کسی شکل میں نہیں ہے۔ یہ اس کے کلام الہی ہونے کی شہادت ہے، جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کا علم ماضی، حال، مستقبل اور تمام زمانوں کو محیط ہے اور تمام موجودات کا احاطہ کرتا ہے، جو قطعی اور یقینی علم پر مبنی ہے، کیونکہ اس کے بالمقابل انسانی کلام جو ہیں وہ بہت ناقص ہوتے ہیں، بہت محدود ہوتے ہیں، جزوی معلومات پر مبنی ہوتے ہیں، اور ظن و تخمین کی منزل سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس لیے یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو اس بات کا برملا اعلان کرتی ہے کہ وہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، اور اس دعوے کی تصدیق پر 14 صدیاں گواہ ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی، اصلاح اور ترمیم کی نہ کبھی پہلے کوئی ضرورت پیش آئی ہے، نہ کبھی آئندہ آئے گی۔
قرآن حکیم کی شک اور شبہ سے بالاتر ہونے کی جو صفت ہے وہ دوسری جگہ قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ اللہ کا نازل کرتا کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بعض جگہ قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے لوگ شک کرتے ہیں۔ مثلا اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کلام نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ اب یہاں تو شک کا ذکر آ گیا، اگر تم شک میں ہو، اور یہ آیت بتا رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ نزول قرآن کے موقع پر بھی مخالفین اس کتاب کے بارے میں شک شبے کا اظہار کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے تھے۔ تو پھر لا ریبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب بھی اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہر قسم کے شک اور شبے سے بالاتر ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے حوالے سے کسی کو شک شبہ لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کتاب اپنے واضح، محکم اور روشن دلائل کی وجہ سے ہر قسم کے شک شبے سے بالاتر ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص شک اور انکار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ اس کی کم علمی ہے، کج فہمی ہے، ضد اور ہٹ درمی ہے، اور یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، یا حق اور سچائی کے مقابلے میں خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ یعنی یہ وجوہات تو ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب کا ہر مضمون اور خود یہ کتاب ہر قسم کے شک شبے سے بالاتر ہے۔ یہ ریب یا یہ شک اگر ہے تو اس کے فہم میں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیے جائے جیسے یرقان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے تو وہ چیز تو زرد نہیں ہے، قصور اس کی آنکھ کا ہے، پہلے وہ اس کا علاج کریں۔ اسی طرح اگر بھینگے کو ایک چیز دو دو کی شکل میں نظر آ رہی ہے تو وہ دو چیزیں اپنا وجود نہیں رکھتی، اسے اپنے بھینگے پن کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح کلام الہی ہر قسم کے شک شبے سے بالاتر ہے، اپنے محکم دلائل، اپنے مضامین کی بنا پر، اور اگر کہیں کوئی شک نظر آ رہا ہے تو وہ فہم میں ہے، فہم کی کمی کی وجہ سے، یا ان وجوہات کی بنا پر جن کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ یا اس کی مثال کو یوں بھی سمجھ لیے جائے کہ کسی اندھے شخص کو دن کی روشنی میں سورج کے طلوع ہونے میں اگر کوئی شک ہو تو اس سے سورج کا طلوع ہونا مشکوک نہیں ہوتا کہ جی اس میں شک ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، سورج تو طلوع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اندھے کو وہ نظر نہیں آ رہا دن کی روشنی میں تو اس میں سورج کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ وہ کیوں طلوع نہیں ہوا۔ اسی طرح جو کج فہم ہیں ان کے شک کے باوجود قرآن حکیم فی نفسہ ہی ہر قسم کے شک شبے سے بالاتر ہی رہے گا۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ قرآن حکیم کی ایک ایک بات
ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، ایک ایک مضمون اپنے اس دعوے پر کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ سچا ہے اور قطعی اور یقینی علم پر مبنی ہے، ایک ایک چیز اس کے اوپر مکمل گواہ ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔